Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bauddin Zakaria University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Introduction to Public Policy in class Masters in Public Administration, evening, second semester. होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। बेटे आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 14 है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को डिसीजन मेकर्स और इंटरनेशनल फैक्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिसीजन मेकर्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहले है वो है इंडिविजुअल डिसीजन मेकर। इंडिविजुअल डिसीजन मेकर में हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं लाइक इंडिविजुअल्स आर रैशनल, साइको एनालिटिकल अप्रोच, आइडियोसिंक्राइसिस, ठीक है, मिसपरसेप्शन, कॉग्निटिव बायसेस एंड मिरर इमेज। इसी के साथ साथ एक बात याद रखिएगा कि पब्लिक पॉलिसी जो है इट इज़ नॉट अ रूल, ओके, एंड द डिसीजन मेकिंग इज़ अ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। ठीक है ना, कि डिसीजन मेकिंग जो है वो पब्लिक पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते। किसके बगैर? डिसीजन मेकिंग के बगैर। इसी के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पब्लिक पॉलिसी में सेट किए जा रहे होते हैं, टारगेट सेट किए जा रहे होते हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं दे मस्ट बी टेक डिसीजंस रैशनली। क्लियर? इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी में इंक्लूड होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से हैं पॉइंट्स। ये 6 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे जो है गिवन है। सबसे पहले है इंडिविजुअल्स आर रैशनल। इसमें क्या होता है कि इफ़ इंडिविजुअल्स टेक डिसीजंस रैशनली देन इट इज़ इन द फेवर ऑफ आवर स्टेट। क्लियर? इसी के साथ साथ इंडिविजुअल ऑन द डिसीजंस एंड हिज और हर विल पावर वर्क। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सद्दाम टेक हिज ऑन डिसीजन दैट ही वांट टू अटैक और इन्वेड द ऑन द कुवैत, सो ही टेक डिसीजन रैशनली, और उसने अपनी मर्ज़ी से वो डिसीजन ली कि वो कुवैत को जो है इन्वेड करना चाहता है, उस पर हमला करना चाहता है। इसी के साथ साथ जॉर्ज बुश वर्क ऑन द बॉन्ड टेरर बाय सिक्योरिटी फ्रॉम टेररिस्ट इन द crisis situation. He take rational decision because he want to save his economy and security. तो ये हमारे पास आ गया इंडिविजुअल्स आर रैशनल। सेकंड अप्रोच मेरा बेटा है साइको एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट इज़ रिलेटेड विद द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द लीडर। क्लियर? कि एथिकल बिहेव ऑफ द लीडर विद द स्टेट। गवर्नमेंट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट जो है इट कैन बी अफेक्टेड बाय हिज बिहेवियर और एटीट्यूड। के जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो उस जो साइको एनालिटिकल अप्रोच का जो लीडर होता है, जो अपनी पास्ट हिस्ट्री के साथ साथ चल रहा होता है, अपने एथिकल बिहेवियर उसका एक शो हो रहा होता है, तो वो उससे जो है वो गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, public made perception about decision maker that how leader and the individual decision maker childhood was. For example, Woodrow Wilson, president of USA, was very affected by his parents in his childhood. ठीक है, and he given very bad abuses in his ruling life. Then his ethically behaved cause his decline by the state. कि वुड्रो विल्सन का अगर हम जो प्रेसिडेंट था यूएसए का, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये बड़ी बुरी तरीके से जो है अपने पेरेंट्स से इफेक्ट हुआ था। इसके पेरेंट्स में जो है वो क्लैशेस थे, तो चाइल्डहुड में इसने मतलब बहुत ज़्यादा क्राइसिस को देखा, फैमिली क्राइसिस को देखा, तो जिसकी वजह से इसकी जो एक लाइफ थी वो बड़ी बैड हो चुकी थी, जो कि अब्यूज़ से भरी हुई थी। तो इसी वजह से जो अमेरिका के अंदर क्या हुआ, यूएसए के अंदर क्या हुआ कि एक डिक्लाइन आया था। डिक्लाइन की वजह क्या थी? वुड्रो विल्सन की पॉलिसीज़ थी और उसका अब्यूसिव बिहेवियर था। फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास है आइडियोसिंक्राइसिस अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कि व्हाट द लीडर वांट्स, व्हाट हिज और हर परसेप्शंस, हाउ ही और शी थॉट, कि आपका लीडर किस तरह की परसेप्शंस हैं, आपका लीडर क्या चाहता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या आइडियाज़ हैं। ठीक है, उसके परसेप्शंस क्या हैं, उसका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा है। तो इसमें हम एग्जांपल अगर पुट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो वाज वेरी लिबरल एंड ही वाज वेरी सोशलिस्ट। तो उसकी जो एक पर्सनैलिटी थी वो आइडियो सनक्रासिस अप्रोच के गिर्द जो है वो घूमते थे। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं मिस परसेप्शन के, कि मेड द नेगेटिव अप्रोच परसेप्शन अबाउट एनी वन, मेक द बैड इमेज अबाउट द एनी वन,
like perception make about any other countries that they are bad or good. ٹھیک ہے. اب جس طرح سے جو ادر ورلڈ ہے, دوسری جو دنیا ہماری جو ساتھ دوسرے ممالک ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ اس میں پائے جا رہے ہیں. جیسے کچھ پچھلے سالوں میں پاکستان میں بہت زیادہ ٹیررزم ہوئی, دہشت گردی ہوئی, جس کی وجہ سے بہت سی ممالک نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد ہے, ٹیررسٹ کنٹری ہے. وہ وجوہات کیا تھیں کہ وہاں پہ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی گئی تھی کچھ دوسری لوگوں کی وجہ سے, کچھ لائک دوسرے جو ہے وہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو فورسز کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس طرح کی مشکلات آئیں کہ پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ پاکستانی جو ہماری پوری اسٹیٹ ہے, ہمارا جو کنٹری ہے پاکستان, اس میں ہماری پالیسیز افیکٹ ہوئیں, ہمارے جو ہے لوگ افیکٹ ہوئے. وہ اور وجہ کیا تھی, وہ آؤٹ سائڈ یا ان سائڈ جو بھی تھے وہ فورسز تھیں جنہوں نے یہ جو ہے پاکستان کے اندر یہ ایشوز پیدا کیے ٹیررزم کے. بٹ الحمدللہ ہماری آرمی نے اس کو بڑا کور کیا, تو اس میں لوگوں نے مسپرسیپشن بنا لی. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ 1988 میں کیا ہوا کہ ایرانین سیویلینز جو ہیں, ایرانین سیویلینز جیٹ واز گوئنگ تھرو یو ایس اے اینڈ یو ایس اے تھاٹس دے آر اینٹی امریکن اینڈ ٹیررسٹ اینڈ دے کین بی ڈسٹرائڈ اس. کہ جب 1988 میں ایرانین سیویلین جیٹ جو ہے یو ایس اے سے جو ہے وہ گزرا, تو یو ایس اے میں جو ہے یو ایس اے نے ایک پرسیپشن بنائی کہ یہ اینٹی امریکن ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, جیسا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال کہ پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. آلموسٹ جتنے بھی ممالک جو اسلامک ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کا یہی رویہ ہے امریکہ کا. اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کوگنیٹو بیاسز کے, کہ ڈیسیجن میک بائی آور لاجیکل مائنڈ, ٹیک دا ریشنل ڈیسیجنس, فریش مائنڈیڈ, ڈو ناٹ ٹیک ڈیسیجن بائی دا ایموشنز اینڈ ود دا ہرٹ, میک دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو پرسیپشن فار دا ادرز آفٹر دا ایکسپیرئنس. یا تو آپ جو ہے پرسیپشن بنا لیتے ہو کہ اس بندے کا جو ہے وہ پازیٹیو نیچر ہے یا اس کی نیگیٹو نیچر ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں جو ہے عمران خان کی, جیسے اس ٹائم ہمارا وہ لیڈر ہے, تو ہم لوگ بعض اوقات لوگ اس کو جو ہے کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں, کچھ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں. پازیٹیو اس طرح سے لے رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ بڑا ایماندار ہے اور اس نے جو ہے وہ ایک سب کو جو ہے وہ نیب کے سامنے لا کھڑا کی ہے. کچھ لوگ اس کے بارے میں مس پرسیپشن یہ بنا رہے ہیں, ایک نیگیٹو پرسیپشن یہ بنا رہے ہیں کہ جو ہے یہ بھی جو ہے دوسرے سیاستدانوں کی طرح, پولیٹیشنز کی طرح اپنے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ یوٹیلیٹیز پرووائڈ کر رہا ہے, سہولیات پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ دونوں مطلب کہ ایک جو ہے پرسیپشن آپ بنا لیتے ہو. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو گروپ ڈائنامکس ہے. گروپ ڈائنامکس میں ہمارے پاس دو قسم کے کیٹیگریز ہوتی ہیں. جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے گروپ سائیکالوجی کی, اینڈ دا سیکنڈ ون از دا ڈیسیجن اسٹرکچر. وٹ از دا گروپ سائیکالوجی؟ کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایز اے ہول جو ہے آپ کا پورا ایک گروپ تھنکنگ ہوتی ہے, اس میں آپ کا گروپ انوالو ہوتا ہے. ون فکس پرسیپشن آف آل دا گروپ ممبرس, انفلوئنس آن دا انڈیویجول ڈیسیجنس, کہ انڈیویجول ڈیسیجنس جو بنا رہے ہوتے ہیں اس پہ پورا آپ کا جو آپ کا ایک پرسیپشن ہے وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہو آپ سب مل کے. when there is any matters decision making is going on, then any pressure group for external ethics influence on it. For example, France was banned on the wearing the scarf on the head of the woman in this decision making. Bureaucratic class as well as foreign policy making decision by their own perception, but its ideology disturbed. ٹھیک ہے, فرانس نے کیا کیا کہ اس نے بین کر دیا کہ آپ نے جو ہے عورتیں جو ہیں, مسلم عورتیں جو ہیں اس اسکارف کو ویئر نہیں کر سکتی اپنے سر پہ. تو اس پہ کیا ہوا کہ اس ڈیسیجن میکنگ میں جو بیوروکریٹک کلاس تھی, جو ایک فارن پالیسی میکنگ جو لوگ کر رہے تھے, انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا کہ انہوں نے ایک اپنا پرسیپشن بنا لیا, اور اس کی وجہ سے آئیڈیالوجی جو ہے اس کنٹری کی, فرانس کی, وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی. لوگ بڑے ڈسٹرب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس سیکنڈ ون ہے ڈیسیجن اسٹرکچر. سم رولز اینڈ ریگولیشنز ان پبلک پالیسی the group want to influence by them, but government do not want to give permission to do so. So there are some boundaries, limitations and policies which are unchangeable for the specific time, and they also reflects the composition of the decision group. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ the control of groups formal decision rules follow must be the decision rules, regulations, policies which are according to the government
and there is no any kind of influence of the external factors in the policy making. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم بات کریں ایمبیسیز کی امیگریشن کی, تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جو ہے اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو ہے وہ امیگریشن کے طور پر ان کے بہت سخت رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. وہ آپ کے اگر جب آپ جاتے ہو تو آپ کو فلی وہ جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ویزے کا ایشو آ جاتا ہے, جیسے اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں, کینیڈا کی بات کریں, ایون کہ اگر ہم جو ہے ملیشیا کی بھی بات کریں تو ان کی امیگریشن بڑی سخت ہے, تو وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز بڑے اسٹرانگ قسم کے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو لاسٹ ون ہے وہ ہمارے پاس ہے بیوروکریسیز. تو مین فنکشن اینڈ دا رول پلے فار دا مینٹیننگ آف ڈیولپمنٹ, مینٹیننس اینڈ سیکورٹی آف پبلک پالیسی is done by the bureaucracies. There are two common elements in the bureaucracies. The first one is the diplomats. Diplomats officially they settle the matters of foreign policy. All the state maintain a diplomatic corps or foreign services of diplomats working in the embassies in foreign capital. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کے جتنے بھی فورن پالیسیز ہوتی ہیں وہ بیوروکریسیز میں جو ڈپلومیٹ ہے, ڈپلومیٹ میں آپ کے جتنے بھی فورن پالیسیز ہیں اس کے بارے میں جو ہے ان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے, ان کو مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے ایک ڈپلومیٹک کراپس کو امنگ دا آل اسٹیٹس. اسی کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹس ہیں دے اپوائنٹ دا امبیسیڈرز ایز دیئر آفیشیل ریپریزنٹیٹیوز ٹو ادر اسٹیٹس اینڈ ٹو ادر انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اور جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دے آر آرگنائزڈ تھرو آ فورن منسٹری, کہ آپ کی جو فورن منسٹری ہے وہ اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے, جتنے بھی فورن ریلیشنز ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہوتا ہے پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں اس میں, اور کیریئر ڈپلومیٹ ہوتے ہیں. پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں, جبکہ کیریئر ڈپلومیٹس پرماننٹ ہوتے ہیں. اور جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں دے چینج ود دا چینجنگ آف اینی گورنمنٹ, comes with the changing of new government leaders. A foreign minister change, then his translator or representative also change. جبکہ جو کیریئر ڈپلومیٹ ہیں دے آر پرماننٹ اینڈ دے کم اپ تھرو دا رینکس آف دا فورن سروسز, ایسٹ آف دا اسٹیٹس پاور, اینڈ دے آر اسکلڈ ڈپلومیٹ اینڈ دے انکریز دا مین اسٹیٹس پاور, کہ اسٹیٹ کے جو مین پاور ہے اس کو یہ انکریز کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو 1945 سے 1991 میں یو ایس اے اینڈ دا سوویٹ یونین واز ڈیورنگ دا کولڈ وار اینڈ دیئر فورن منسٹریز واز یوزلی مور ڈاوش اینڈ ہاکوش. وٹ از دا ڈاوش؟ ڈاوش مینس میک اینڈ ٹیک دا ڈیسیجنس ریشنلی. اس میں آپ کی بیوروکریسی اور ڈپلومیسی انوالو ہوتی ہے. وانٹ ٹو ڈو نیگوشیشن پروسیس, کلیکٹ آل دا فیکٹس اینڈ فیگرز اینڈ میک ڈیسیجنس, وانٹ ٹو سالو دا آل پرابلمس. جبکہ ہاکوش میں کیا ہوتا ہے کہ جسٹ دا آرمی انوالو, وانٹ ٹو ڈو وار, ایکسٹرمنسٹ فار دا ول آف دا اسٹیٹ, یعنی کہ ایک شدت پسند ہو جاتے ہیں اپنے اسٹیٹ کی ول کے لیے, اینڈ دے وانٹ ٹو ڈومینیٹ دیئر ڈیفینس چینل. ٹھیک ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.